پی ٹی آئی قیادت کی گرفتاری اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس۔ پی ٹی آئی قیادت کی گرفتاری کیوں ہوئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے حکومت کو چارج شیٹ کیسے کیا؟ فوج پر تنقید کے پیچھے اصل محرکات کیا ہیں؟ فوج کے خلاف جنرل پرسیپشن کیوں بن رہا ہے؟ کیا حکومت اور فوج ایک پیج پر نہیں رہے؟ حکومت ڈی جی آئی ایس پی آر کو آپریشن عزم استحکام کے حوالے سے جو ہے وہ تحفظات کا اظہار کیوں کرنا پڑا؟ آئیے ان نکات پر بات کرتے ہیں۔ میں ہوں شہزاد چودھری مارگلا نیوز کے ساتھ، امید ہے بخیر ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ ابھی دوستوں اور ساتھیوں، آپ نے تھوڑی دیر پہلے ڈی جی آئی ایس آئی کی پریس کانفرنس سنی ہوگی۔ اس سے پہلے آج صبح اسلام آباد میں پی ٹی آئی کا وفاقی جو آفس ہے، سیکٹریٹ ہے، وہاں پہ پولیس نے چھاپا مارا۔ وہاں سے رؤف حسن صاحب کو گرفتار کر لیا گیا جو پی ٹی آئی کے ترجمان ہیں۔ اسی طرح اب تک کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین جو بیرسٹر گوہر ہیں وہ ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ لیکن جب ہم نے تھوڑا سا چیک کیا اسلام آباد پولیس کے ذرائع سے، تو انہوں نے اس بات کو ڈینائی کیا کہ بیرسٹر گوہر کو نہ تو گرفتار کیا گیا ہے اور نہ ہی انہیں حراست میں لیا گیا ہے۔ لیکن ابھی تک بیرسٹر گوہر جو ہے نا وہ منظر عام پر بھی نہیں آئے ہیں کہ وہ کہاں پہ ہیں۔ اگر وہ خود سے کہیں روپوش ہیں یا وہ پولیس کی تحویل میں ہیں، ابھی کچھ بھی کلیئر نہیں ہے۔ لیکن وہ جو موقع کی فوٹیج تھی ان کو دیکھتے ہوئے تو بظاہر لگتا ہے کہ پولیس ان کو اپنے ساتھ لے کے گئی ہے، کیونکہ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے پولیس کے نوجوان جو ہیں وہ بیرسٹر گوہر کو لے کے جا رہے ہیں۔ تو اس پر ہم اتنا ہی کہیں گے کہ جتنا آپ ان کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے رہیں گے، آپ پابندیوں کی بات کرتے رہیں گے، پی ٹی آئی کی قیادت اور پی ٹی آئی بطور جماعت اتنی ابھر کر سامنے آتی رہے گی۔ یہ ایک دفعہ نہیں ہوا، اب پتہ نہیں میاں صاحبان کو یا ان کی حکومت کو کس نے یہ مشورہ دے دیا، کون ہے ان کے سیاسی مشورہ کار جو ہے جو ان کے اس طرح کے بودے اور بیہودہ قسم کے مشورے دے رہے ہیں کہ کبھی آپ پابندی کی بات کرتے ہیں، کبھی آپ ان کی موجودہ قیادت کو بھی گرفتار کر رہے ہیں، جبکہ عمران خان اور ان کے بہت سے ساتھی پہلے ہی پابندے سلاسل ہیں۔ تو یہ کوئی سیاسی حل نہیں ہے، یہ سیاسی حل وہی ہوگا جو ڈائلاگ کے ذریعے ہوگا۔ یہ ہم آج سے نہیں کہہ رہے ہیں، ہم عرصہ دراز سے کہہ رہے ہیں۔ نہ خان صاحب کی گورنمنٹ سنتی تھی اور نہ ہی میاں صاحبان کی یہ گورنمنٹ سن رہی ہے۔ اب آتے ہیں دوستوں ساتھ ڈی جی جو ہے آئی ایس پی آر ان کی پریس کانفرنس کی طرف جو ہے نا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے چند ایک سوالات ایسے اٹھائے جو عزم استحکام آپریشن تھا اس پر جو سوالیہ نشان لگایا گیا مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے، خاص کر سوشل میڈیا پہ اور اس طرح دوسرے میڈیا پہ، اس پہ آ کے انہوں نے کھل کر بات کی کہ کس طرح فوج جو ہے وہ ہمہ وقت ان دہشت گرد ٹولے جو ہیں جن کو انہوں نے خارجی کہہ کر پکارا کہ ان خارجیوں کے خلاف ہمہ وقت مصروف جنگ رہتے ہیں، ان کے خلاف ٹارگیٹڈ آپریشن کیے جاتے ہیں۔ لیکن اب جب یہ آپریشن عزم استحکام کا اعلان کیا گیا تو اسے بہت سی جگہوں سے بہت مختلف عناصر نے اسے تنقید کا نشانہ بنایا۔ تو اس پر انہوں نے سوالیہ نشان اٹھائے کہ دہشت گرد جو ہے نا وہ کہیں ایک جگہ پر موجود نہیں ہے۔ کچھ دہشت گرد ایسے ہیں جو مسلح ہو کر لوگوں پر حملے کر رہے ہیں، فوج کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں، ریاستی اداروں کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں، نہ عوام جان مال عزت کچھ محفوظ نہیں ہے۔ اور دوسرے جو ان کے ساتھی ہیں مختلف جگہوں پر چھپے ہوئے ہیں۔ جو انہوں نے ایک بڑے واسٹ لیول پہ یہ بات کی کہ جیسے ایک سسٹم بنا ہوا ہے ہمارے یہاں کہ ہمارے بارڈرز جو ہیں بڑے ڈھیلے ڈالے ہیں، اور پھر ہمارے ہاں سمگلنگ جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، جس میں اس نے 2-3 پوائنٹ اٹھائے ڈی جی صاحب نے کہ ایک تو پیٹرول کی سمگلنگ ہے جو ایران سے ہوتی ہے، اسی طرح جو ہے نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ہیں جن کی تعداد وہ لاکھوں میں ہے اس وقت، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ پورے ملک میں دناتی پھر رہی ہوتی ہیں بڑی گاڑیاں اور ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ آخر حکومت ان کے خلاف جو نظام ہے، جو ریاست ہے، ان کے خلاف کب ایکشن لے گی، کیونکہ یہی گاڑیاں، یہی لوگ اور یہی پیسہ جو ہے اسمگلنگ کا، یہ پھر دہشت گردی کی کارروائیوں اور دہشت گردوں کی سپورٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے مدارس جو ہیں کہ کتنے پاکستان میں مدارس ہیں اور بے شمار ایسے مدارس ہیں جن کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو کون چلا رہا ہے، وہاں کیا پڑھایا جا رہا ہے، وہاں کس طرح کے بچے جو ہے نا وہ بنائے جا رہے ہیں مستقبل میں وہ جو پاکستان میں کوئی کردار ادا کریں گے۔ اس پر انہوں نے سوالیہ نشان اٹھایا جی۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک بڑا ہی اہم پوائنٹ جو ہے نا وہ یہ ڈسکس کیا کہ افغانستان کا بارڈر جو ہے نا وہ تقریباً 6 ملکوں کے ساتھ غالباً ملتا ہے وہ، اور تمام ممالک جو اس کے ساتھ جن کے بارڈر مشترکہ ہیں ان کے ہاں
افغانیوں کا آنا اور جانا جو ہے وہ ویزے کے بغیر ممکن نہیں ہے، جبکہ صرف ایک پاکستان ہے جہاں وہ افغانی جو ہے وہ مرضی سے آتے ہیں، دناتے پھرتے ہیں، مختلف طرح کی کارروائیاں کرتے ہیں اور پھر بدنام جو پاکستان ہوتا ہے۔ اب یہ تھے اہم پوائنٹ۔ پھر ایک اور اہم پوائنٹ انہوں نے کہا جی کہ 9 مئی میں جو ملوثین تھے، جو مجرمان تھے، ملزمان تھے، ان کو آخر سزا کیوں نہیں دی سسٹم نے؟ جب تک ان کو سزا نہیں ہوگی یا اس طرح کی کارروائی نہیں ہوگی تو دہشت گردی پنپتی رہے گی۔ اب اس نے جب سے میں نے یہ پریس کانفرنس سنی ساری بیٹھ کے تسلی کے ساتھ ان کی، تو چند ایک سوالات جو ہے نا وہ ذہن میں آئے کہ جیسے انہوں نے ذکر کیا کہ نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ہیں یا ایرانی پیٹرول کی سمگلنگ ہے۔ اب دیکھیں کہ بارڈروں پر فوجی تعینات ہے یا رینجرز تعینات ہیں جو براہ راست فوج کے کنٹرول میں ہے یا وہ وزارت داخلہ کے کنٹرول میں ہیں، تو فوج کے کنٹرول سے وہ باہر نہیں ہے۔ ایران جتنی تیل کی سمگلنگ ہے وہ تو ساری ایران سے ہوتی ہے، اور افغان جو اس سے ریلیٹڈ بارڈر جو ہے وہ جو بلوچستان کا ہے، وہاں پتہ آپ کو ایک عرصہ دراز سے عملی طور پر فوج ہی حاکمیت ہے، فوج کی حاکمیت ہے۔ تو جب آپ کے پاس وہ سارا بارڈر ہے، آپ کے وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے کور کمانڈر ہوتے ہیں ان کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے، تو اس پہ آپ صرف موجودہ حکومت کو یا اس سے پچھلی حکومتوں کو بلیم نہیں دے سکتے کہ جناب یہ جو تیل کی سمگلنگ ہے اس کو روکا جائے۔ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ لوگوں نے تھوڑی سختی کی تھی تو ڈالر کس طرح نیچے آیا تھا، تیل کی سمگلنگ جو ہے وہ کتنی کم ہو گئی تھی۔ تو جب یہ آپ کے پاس براہ راست ہے تو آپ ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ اسی طرح نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ہیں، آخر وہ بھی بارڈروں سے باہر کراس ہو کے آتی ہیں، وہ کسی بریف کیس میں ڈال کے یا پاکٹ میں ڈال کے یا سامان میں ڈال کے تو لانے سے رہا کوئی بندہ نا۔ وہ بڑی گاڑیاں جو ہیں وہ نان کسٹم پیڈ گاڑیاں، اسی طرح ہر ادارہ جو وہاں بارڈر پہ موجود ہے ان کے لوگوں کی، ان کی کالی پیڑوں کی ملی بھگت سے وہ گاڑیاں پاکستان سمگل ہوتی ہیں، اور پھر محکمہ جاتی جو کارروائی ہوتی ہے وہ ان کے خلاف نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے کہ ان میں بیٹھا ہر بندہ جو ہوتا ہے وہ خود کو 30 مار خان سمجھ رہا ہوتا ہے، اور واقعی وہ 30 مار خان ہوتا بھی ہے۔ وہ میرے آپ جیسا کوئی تھوڑی ہوتا ہے کہ جو اس کو پولیس چاہے گی جس طرح چاہے گی روکے گی اور جس طرح چاہے گی بند کر کے جو مرضی کرتی رہے گی۔ تو یہ ایک ایسے سوال تھے جو پھر سوال بن کر آپ ہی کی طرف آ جاتے ہیں جو ڈی جی صاحب بیان کر رہے تھے۔ اسی طرح انہوں نے ایک پھر نقطہ بیان کیا جناب کہ جو ڈیجیٹل میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، وہاں پر جو ان کے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں نا دہشت گردوں کے، کہ وہ دیکھیں بنوں کے واقعے کا ذکر کیا کہ بنوں کا واقعہ کس طرح ہوا، اور پھر سوشل میڈیا پر اس کا جو طوفان اٹھایا گیا، جھوٹ سچ کے بول کے جو کیا گیا وہ انہوں نے بیان کیا، اس کے کچھ کلپس بھی دکھائے۔ یہ بات ان کی بالکل صحیح ہے کہ سوشل میڈیا پر جھوٹ کا اور فریب کا وہ طوفان برپا کیا جاتا ہے جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے، اور یہ بات بھی ان کی ٹھیک ہے کہ باہر کی دنیا میں، ترقی یافتہ دنیا میں ہر طرح کے میڈیم کو استعمال کرنے کے قانون اور ضابطے موجود ہیں۔ وہاں پہ نہ تو شخصی آزادی کے نام پر آپ کسی پر جھوٹا الزام لگا سکتے ہیں، نہ کسی کے خلاف جھوٹی خبر دے سکتے ہیں، نہ کچھ اور کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہاں پہ جو سسٹم ہے وہ آپ کو بھی اڈاپٹ کر لینا چاہیے، ہمیں بھی اڈاپٹ کر لینا چاہیے۔ میں بھی اگر سوشل میڈیا پر بیٹھا ہوں، میں بھی اگر کوئی جھوٹی بات کرتا ہوں، میں کوئی فیک بات کرتا ہوں، تو میرے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے۔ میں کیوں کسی کی عزت اچھالوں، کیوں کسی ادارے کے خلاف میں جھوٹ بہتان اور الزام تراشی کی وہ جو بات کروں؟ تو یہ سوشل میڈیا کو آپ ضرور کنٹرول کریں، اس کے لیے قانون ضابطہ بنائیں۔ جو صحیح لوگ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو حق اور سچ کی بات کرنے والے ہیں، حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں، اس ملک اور آئین اور قانون اور عوام کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں، ان کو ان پابندیوں سے، ان چیزوں سے کوئی ڈر نہیں ہے کہ انہوں نے وہی بات کرنی ہے جو حق، سچ، آئین اور قانون اور ہماری اخلاقیات کہتی ہیں۔ تو یہ بات جو ہے یہ ضرور دیکھنی چاہیے کہ وہ لوگ کہاں کہاں بیٹھے ہیں اور کس طرح وہ پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک انہوں نے ان سے سوال کیا گیا کہ یہ جو اسلام آباد میں، جیسے فیض آباد میں مولانا خادم رضوی صاحب کی جماعت ماشاءاللہ TLP، تو اب بھی وہ انہوں نے دھرنا دیا اور پھر ان کے ساتھ معاہدے ہوتے ہیں، تو صحافی نے ان سے پوچھا کہ جناب وہ تو ہمیشہ پھر اسٹیبلشمنٹ پر نام آتا ہے کہ فوج وہ جب چاہتی ہے وہ آ جاتے ہیں، جب چاہتی ہے فوج چلے جاتے ہیں۔ تو اب یہ بات جو ہے نا انہوں نے ڈینائی کر دی کہ فوج کا ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، فوج تو سیاسی معاملات کو حل کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تو لیکن ایک بات ہے، DG جو ہے نا ISPR صاحب کی خدمت میں ہم عرض کریں گے، یا فوج کے جو صاحبان اختیار ہیں، آرمی چیف ہیں، کہ دیکھیں ایک جنرل پرسیپشن جو بن جاتا ہے کسی ادارے کے خلاف، وہ کیوں بن جاتا ہے؟
اب دیکھیں ایک عام آدمی گلی کی نکر میں بیٹھنے والا، بار تھڑے پہ بیٹھنے والا، سبزی والا، دکاندار، گاہک، محلے دار، ہر بندہ جو ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ اگر افراد لاپتہ ہو رہے ہیں پاکستان کے لوگ تو کس کے پاس ہوتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں پاکستان ایجنسیوں کے پاس، حالانکہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے جو باہر لوگ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں جی کہ موجودہ حکومتیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں اور ان کی اکاڑ پھچاڑ ہے، یہ کیسے ہو رہی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں اس کے پیچھے فوج ہے۔ اچھا پھر دیکھیں یہ جب ہر چیز اس طرح کی ہوتی ہے تو پھر کوئی نہ کوئی چیز تو ہوتی ہے نا، رائی ہوتی ہے تو پہاڑ بنتا ہے نا۔ یہ ہم فوج کی اپنے، یہ ہماری فوج ہے، اس پر تنقید ہمیں بڑا دکھ دیتی ہے۔ یہ ہمارے بہادر سپوت ہیں جو لوگ جو روز جو ہے ان سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کر رہے ہیں، یہ ہمارے بہن بھائی ہیں جو اس طرح وہ روزانہ اپنی جانیں دے رہے ہیں، یہ ہمارا ادارہ ہے۔ لیکن اس ادارے کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس سے صرف وہی کام کرنا ہے جو آئین اور قانون انہیں تفویض کرتا ہے۔ جب آپ اس طرح کی سیاسی جوڑ توڑ میں شامل نہیں ہوں گے، آپ اس طرح کے کام جو above the law ہوں گے وہ نہیں کریں گے تو آپ کا پرسیپشن جو ہے وہ آہستہ آہستہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر آپ نے بات کی کہ وہ جو افغانستان میں بیٹھے طالبان ہیں اور وہاں پہ جو بیٹھی حکومت ہے وہ کس طرح سپورٹ کر رہی ہے، تو آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے لائے ہوئے لاڈلوں نے ہی اس گورنمنٹ کو ویلکم بھی کیا تھا، اس کو تسلیم بھی کیا تھا، اور پھر اس کے جو لوگ تھے ٹی ٹی پی کے یا کالا دم تنظیموں کے، ان کو اپنے ہاں معافی دے کر بسایا تھا۔ وہ آپ کے ہی لائے ہوئے لوگ تھے، اس میں کوئی دو شک نہیں ہے۔ اور پھر آپ کے ایک صاحب نے وہاں پہ امریکہ کے انخلا پر جا کے چائے کا کپ پیا تھا جناب۔ تو یہ دیکھیں یہ پالیسیاں جو ہے نا یہ ایک دن میں نہیں بنتی یا ایک دن میں رنگ نہیں لاتی یہ۔ اب یہ کلاشنکوف کا کلچر، یہ منشیات کا کلچر، منشیات کا ذکر انہوں نے بھی کیا ڈی جی صاحب نے، یہ منشیات کا کلچر، یہ جو ہے لا قانونیت کا کلچر، یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ افغان جنگ کے ہی تانے بانے ہیں۔ یہ جو افغان ٹرانزٹ اسکیم کے نام پہ یہاں پہ مال، اربوں کروڑوں کا مال بکتا ہے پاکستانی مارکیٹوں میں، یہ اسی چیز کی شاخسانہ ہے جب ان سے آنکھیں بند کی گئیں۔ اور ان آنکھیں بند کرنے میں صرف سول حکومت ہی شامل نہیں تھی، اس میں فوج بھی برابر کی ذمہ دار تھی کہ حالات ایسے تھے جناب۔ تو اب اگر ہم نے یہ ادراک کر لیا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے وطن کو، ہمارے ملک کو، ہماری قوم کو کھا رہی ہیں، تو پھر ضروری ہے کہ فوج اور سول حکومتیں جو ہیں وہ اکٹھی ہو کر کھڑی ہو جائیں۔ وہ خواہ آپریشن عزم استحکام ہو یا کچھ بھی ہو، یہ ہمیں ہر صورت اس ملک کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اس قوم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اور ان سب سے بڑھ کر اس ملک کے آئین قانون کے تحت کھڑے ہونا ہے اور قانون کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ جب ہم آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو ہی معاملات بہتری کی طرف جائیں گے، ورنہ فوج کے متعلق جو پرسیپشن بن رہا ہے عوام میں وہ انتہائی خطرناک ہے۔ ہم روزانہ لوگوں سے ملتے ہیں، ڈی جی صاحب آپ کا براہ راست رابطہ نہیں ہے، یہ ہم بڑی دفعہ کہے ہیں، آرمی چیف صاحب ہیں، باقی جنرلز ہیں، آپ کا براہ راست قوم سے رابطہ نہیں ہے، آپ کے پاس صرف خبریں ہوتی ہیں، جو تجزیے ہوتے ہیں جو آپ کی ایجنسیاں آپ کو دیتی ہیں۔ آپ نے کبھی سٹریٹس میں جا کر، کبھی لوگوں سے جا کر ماؤتھ ٹو ماؤتھ جو ہے نا لوگوں کی باتیں نہیں سنی۔ یہ بڑے دکھ کا مقام ہے کہ آج مجھے یہ الفاظ ادا کرنے پڑ رہے ہیں۔ امید ہے آج جو ہے ہمارے تمام ادارے ایک یک زباں ہو کر، ایک پیج پر ہو کر ان تمام قوتوں کے خلاف کھڑے ہوں گے جو مل کر چوری چھپے اور سب کے سامنے اس ملک و قوم کے خلاف ہیں۔ ہم ان کے خلاف متحد ہیں، ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں، ہم اپنے ملک کے ساتھ ہیں، ہم اس ملک کے آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ کھڑے رہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شہزاد چودھری کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔